یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت آپ اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد خطیب مسجد حاضہ، منتظمین محفل اور سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اس محفل کا انعقاد کرنے والے تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے سلسلے میں اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاید عام طور پر عام انسان اس بات کی اہمیت اور افادیت نہیں سمجھتا، نہ سمجھ رہا ہے کہ اہل سنت کے عقائد و نظریات پر کتنے منظم انداز سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ باشعور لوگ ان حملوں کا ادراک رکھتے ہیں اور اپنے عقائد کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ پروگرام بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ اہل سنت کا اول دن سے لے کر آج دن تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہی عقیدہ رہے گا کہ کوئی صحابی بھی فضیلت اور مرتبے میں صدیق اکبر سے اوپر نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ اس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے کہ ان احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، میرا رب قیامت کے دن ابو بکر صدیق کے احسانات کے بدلے اتارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے لیے روز محشر اپنی رحمت کی تجلی فرمائے گا اور ابو بکر کے لیے الگ سے ایک رحمت کی تجلی فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اتنی حسین خوبصورت ہے کہ جب میرے امتی جنت میں جائیں گے تو جنت کو دیکھ کر رشک کریں گے اللہ نے کتنی حسین جگہ بنائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ابو بکر ایسا ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا جنت اسے دیکھ کر رشک کر رہی ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار، صداقت کے پیکر، اس امت کے مسلمہ عقیدے کے مطابق سب سے افضل صحابی ہیں۔ گفتگو کو بہت سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت میں کیوں مانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلافت بعدی 30 سنۃ، اے لوگوں میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال تک رہے گی؟ 30 سال تک خلافت رہے گی۔ اس کو ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، خلافت کبریٰ بھی کہتے ہیں اور خلافت علی منہاج النبوت بھی کہتے ہیں۔ اس کو خلافت خاصہ 30 سال کے اندر صدیق اکبر ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو،
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہو، ان کی خلافت کو اگر متفقہ طور پر دیکھا جائے تو یہ 30 سال بنتی ہے۔ صدیق اکبر بھی خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں؟ سیدنا عمر فاروق بھی خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت عثمان غنی بھی خلیفہ راشد ہیں، اور مولا علی مشکل کشا بھی خلیفہ راشد ہیں۔ تو چاروں خلفاء خلافت خاصہ، خلافت علی منہاج النبوت کا حصہ بنے۔ اب ذہنوں میں سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو خلافت بہت عرصہ چلتی رہی، ایک کے بعد دوسرا آیا، دوسرے کے بعد تیسرا آیا، تو 30 سال تک کی خلافت کو خلافت خاصہ کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد خلافت ہے اس کو خلافت عامہ کہتے ہیں۔ خلافت خاصہ اور خلافت عامہ میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، یہی خلافت خاصہ کہلاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی شرط جو خلیفہ میں ہونا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں خلیفہ کا مہاجرین میں سے ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی مہاجرین صحابہ سے ہیں، عمر فاروق بھی مہاجرین صحابہ سے ہیں، عثمان غنی بھی مہاجرین صحابہ سے ہیں، اور مولا علی بھی مہاجرین صحابہ سے ہیں۔ تو خلافت خاصہ کی پہلی شرط ان چاروں میں پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ درجہ عتم پائی گئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور مکے سے مدینے جا پہنچے۔ تو خلافت راشدہ خاصہ کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خلیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے 30 سال کے اندر مسند خلافت پر بیٹھا اس کا مہاجر صحابہ سے ہونا ضروری ہے۔ یہ شرط اول ہے، اور یہ شرائط حضور سیدنا فاتح قادیانیت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر نقل فرمائی ہے۔ تو چاروں کے اندر خلافت راشدہ کا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ چاروں کے چاروں مہاجرین صحابہ سے ہے۔ اور دوسری شرط جو آپ نے نقل کی کہ دین کے اندر اس شخص کا قول حجت ہو، اس کو مانا جائے، دین میں اس کا قول بطور اتھارٹی پیش کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے اور میرے بعد آنے والے چاروں کی سنت بھی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ دوسری شرط بھی پائی گئی، میری سنت بھی تم پر لازم ہے اور میرے بعد جو 4 اصحاب ہیں ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ تو پہلی شرط مہاجرین سے ہے، دوسرا اس کا قول حجت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سنت بھی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اور اب تیسری شرط کی طرف میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے قرآن میں کچھ وعدے فرمائے ہیں، کچھ وعدے فرمائے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت ایسا ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اگر تم میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ اس آیت کا اشارہ کس کی طرف گیا؟ اب میں اپنے موضوع کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، آپ نے اس روئے زمین پر سب سے بڑا مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے، تو آپ کو یہ پتا چلا کہ اس وقت بحرین کے اندر لوگوں نے مسجدوں کو تالے لگا دیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کے علاوہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو یہ پتا لگا کہ ایک جگہ قزاعہ کے اندر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو یہ پتا چلا کہ مسلمہ کذاب، اس نے 1,00,000 فوج کے ساتھ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ مسلمہ کذاب 150 سال کا ایک بوڑھا تھا، اس نے 1,00,000 آدمیوں کو اکٹھا کر کر انہیں اپنی نبوت بنوا لی تھی، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مسلمہ کذاب کے ساتھ نپٹنا تھا۔ صدیق اکبر نومولود ریاست کو سنبھال بھی رہے ہیں، آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ 11 مقامات پر فوجیں تیار ہو رہی ہیں جو مدینے پر حملہ کرنے کا سوچ رہی ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے یمامہ کا مقام ہے۔ یمامہ مدینہ سے 1377 کلومیٹر دور ایک جگہ کا نام تھا۔ اور عظمت صحابہ کو سلام کیجئے،
1,00,000 فوج کے سامنے صدیق اکبر نے 7,500 صحابہ کو لڑنے کے لیے بھیجا، اور 1350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ وعدہ جو اللہ نے اپنے محبوب سے کیا تھا کہ جب تم میں کوئی لوگ مرتد ہو گئے تو اللہ ان پر ان لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اس آیت کا پہلا مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے۔ مسیلمہ کذاب مرتد ہوا، اس نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ صدیق اکبر نے اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کے بیٹے تھے، صحابی بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں 7,500 لشکر دے کر بھیجا، اور آپ کو جب یہ خبر دی گئی کہ 1377 کلومیٹر دور 1,00,000 فوج کے ساتھ ان 7,500 نے جا کر ٹکرانا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت دیکھیے، اپنے ہاتھوں سے ان صحابہ کو بھیج رہے ہیں جن کے لیے آپ جانتے تھے کہ یہ دنیا پر موجود سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اصحاب بدر۔ اصحاب بدر کے لیے قانون بنایا تھا صدیق اکبر نے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ایک حسین اثاثہ ہے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ غزوہ بدر میں گئے تھے، انہیں کسی جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا، لیکن جب مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون خود منسوخ فرمایا، اور فرمایا بدری صحابی ہو، احد میں جانے والا صحابی ہو، تبوک میں جانے والا صحابی ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، سب کے سب اب مسلمہ کذاب کے خلاف جائیں گے۔ خود سوچئے کہ ناموس رسالت، ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے کہ بدری صحابہ جن کے لیے اعلان ہو چکا تھا اب کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، ان کو بھی اس جنگ کے اندر بھیجا جا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اعلان کیا، تمام بدری صحابی رستے سفر باندھے اور اکرمہ کی قیادت میں مسلمہ کذاب کے ساتھ ٹکرانے کے لیے پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرما رہا ہے، اے محبوب ایک قوم کو ایسی لاؤں گا مرتدین کے اوپر جو مجھ سے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا جہاد لڑنے جا رہے ہیں۔ 11 محاذوں پر مسلمان افواج لڑ رہی ہیں، مدینے کے اندر اب کوئی صحابی موجود نہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے جنگ یمامہ ہے۔ مسلمان سمندروں کو چیرتے ہوئے اور پہاڑوں کو پھلانگتے ہوئے یمامہ کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور اکرمہ نے اتنی بہادری کے جوہر دکھائے کہ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے، باوجود یہ کہ صحابہ کا خون ایسے بہ رہا تھا جیسے بارش کے اندر گلیوں کے اندر پانی بہ رہا ہوتا ہے، اکرمہ نے ہمت نہیں ہاری۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خبر مل گئی، اور جاسوس اس بات کی خبر دے رہے تھے کہ مسلمان گھمسان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے سے 10 سے بڑی گنا فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے خالد بن ولید کو فرمایا، حکم دیا، بحرین سے اپنی ساری فوج لے کر اکرمہ کی مدد کے لیے جنگ یمامہ میں پہنچو۔ تو 14,000 اب مسلمانوں کا لشکر ہوا۔ یہ 14,000 کا لشکر وہ لشکر تھا جس میں مہاجرین، صحابہ اور انصار موجود تھے، اور وہ آنکھیں تھی جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رکھا تھا، وہ ہاتھ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو مس کر رکھا تھا، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے ان لوگوں کا خون ایسے بہتے ہوئے دیکھا ہے جیسے پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ اسی جنگ کے اندر 700 صحابہ شہید ہوئے جن کو قرآن حفظ تھا، اور مسلمان بے دریغ لڑے ہیں، بہادری کے ساتھ لڑے ہیں، 21,000 مرتدین کو مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ مرتدین کے خلاف سب سے بڑا جہاد تھا جو حضرت ابو بکر صدیق نے لڑا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ریاست کی حفاظت یوں کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ابو بکر نہ ہوتے، مسند ارشاد پر نہ ہوتے، مسند خلافت پر نہ ہوتے، تو دنیا پر شاید کوئی عبادت کرنے والا باقی رہتا۔ آپ نے مرتدین کا سر کچل کے رکھا، اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ نبی کا قائم مقام خلیفہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ مرتدین نے جہاں سر اٹھایا، صدیق اکبر کی تلوار نے اس سر کو کاٹ کے رکھ دیا۔ ہم نے تو ان لوگوں کی عظمتوں کو پڑھا ہی نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا وعدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر ایک شدید لڑنے والی قوم مسلط کرے گا، سورہ فتح کے اندر۔ اور یہ شدید لڑنے والی قوم کیسر و کسرا تھے، جن کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعدے کے پورے ہونے کا مصداق بنے۔ آپ نے افواج کو بھیجا، روم میں بھیجا، کیسر و کسرا کو انہوں نے جا کر ہلا کر رکھ دیا اور ان کے خزانے خالی ہو گئے، اور مسلمانوں نے الحمدللہ وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ کا پرچار شروع کر دیا۔ دوسرا وعدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ نے کیا وہ حضرت عمر فاروق نے پورا کیا، جب کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور وہ ریاستیں فتح ہو گئیں۔ تیسرا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ اے محبوب قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا کروایا، جب آپ نے صدیق اکبر کا اکٹھا کیا ہوا قرآن پوری دنیا کے اندر عام کر دیا تھا۔ قرآن کو پھیلایا بھی حضرت عثمان غنی نے، اس کی حفاظت بھی کی، اور قرآن کریم کی تدوین گو کہ صدیق اکبر کے دور میں ہو چکی تھی، لیکن دنیا کے اندر پھیلانے میں پہلا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا وعدہ جو اللہ نے آپ سے کیا وہ مولا علی مشکل کشا کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اس کے ہاتھوں پورے کروا رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی اور اس کی داڑھی گھنی تھی، سر منڈا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا اے دل یا محمد اتق اللہ، یا محمد، محمد انصاف کریے، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلکا ویلکا ویلکا، 3 بار فرمایا، تیرے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ آپ کے صحابہ غصے میں آئیے، کون ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے؟ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی میانوں سے تلواریں باہر نکالیں۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، اس کی پشت سے اللہ ایک نسل پیدا کرے گا جو قرآن بہت پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے سینوں تک نہیں پہنچے گا، ان کی گردنوں تک رک جائے گا، اور ان کی نشانی یہ ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتحیہ والثناء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے یہ وعدہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں پورا فرمایا جب مولا علی خوارج کے ساتھ جنگ نہروان کے اندر ٹکرائے۔ تو خلیفہ راشد کے اندر یہ چوتھی شرط ہے، اور 5ویں شرط خلیفہ کا اپنے دور میں سب سے زیادہ افضل ہونا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو میں پہلے تمہید باندھ کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ خلیفہ کا اپنے وقت میں سب سے افضل ہونا ضروری ہے۔ جو خلیفہ خلافت راشدہ ہوتا ہے، خلیفہ خلافت خاصہ ہوتا ہے، اس کا اپنے دور میں سب سے افضل ہونا لازم ہے۔ حضور سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لہٰذا خلافت خاصہ یہ وہ خلافت ہے جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا۔ تو سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اپنے دور میں سب سے افضل صحابی تھے۔ اس کے بعد خلیفہ کون بنا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے دور میں سب سے افضل صحابی تھے۔ تیسرے نمبر پر عثمان غنی بنے، وہ اپنے دور میں سب سے افضل تھے۔ اور چوتھے نمبر پر مولا علی مشکل کشا بنے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی
چوتھے خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ میں 3 احادیث پیش کرتا ہوں۔ ایک گمراہ شخص نے یہ بات کہی کہ خلافت راشدہ کے اندر، خلافت خاصہ کے اندر افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت کر کے دیتا ہوں کہ صدیق اکبر کا تقرر ہوا ہی اس لیے تھا کہ وہ روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل صحابی تھے۔ یہ خلیفہ ہو کر افضل نہیں بنے، یہ افضل ہو کر خلیفہ بنے ہیں۔ اس بات کا فرق سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا تقرر بوجہ افضلیت ہوا خلیفہ کے طور پر، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وصال قریب ہے۔ امام حاکم نے روایت لکھی، مولا علی سے کہا گیا آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں، میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو سب سے بہتر جانا رسول اللہ کے بعد اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر مولا علی کا یہ قول واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے بہتر جانا اسے سب کے لیے خلیفہ مقرر فرما دیا۔ تو مولا علی سے افضلیت صدیق اکبر ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرتا۔ یہ پہلی حدیث مبارکہ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ مجھ سے زیادہ قوی ہیں، آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ آگے سے عمر فاروق نے فرمایا میں قوی ہوں، آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں، آپ خلافت کے پہلے حقدار ہیں۔ اور یہ کہہ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ تو عمر فاروق کی اس حدیث سے بھی بات پتہ چلی کہ صدیق اکبر کی بیعت اس لیے کی گئی تھی، وہ سب سے افضل صحابی تھے۔ اور تیسرے نمبر پر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزاع میں ہے تو کچھ لوگوں نے کہا آپ نے اپنے بعد سب سے زیادہ مزاج میں شدت رکھنے والی شخصیت، جن کے مزاج میں جلال غالب ہے، آپ نے ان کو خلیفہ بنا دیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا کہیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہوں گا یا باری تعالیٰ میں اس کو خلیفہ بنا کر ہوں جو سب سے زیادہ افضل تھا۔ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنا کر آئے ہوں؟ جو سب سے افضل ہے۔ تیسری دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو اللہ نے سب سے بہتر جانا اس کی خلافت منعقد ہوئی، سب نے اس کی بیعت کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ افضل ہیں، خلافت کے حقدار آپ ہیں۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے اپنے بعد اس کو خلیفہ مقرر کیا ہے جو اپنے وقت میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو خلافت کا تقرر خلافت خاصہ کے اندر بوجہ افضلیت ہوا ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کا قول بڑی توجہ طلب قول اس کو میں کہوں گا کہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو دنیا مضطرب ہوئی، اضطراب میں پڑی، اور انہیں آسمان کے نیچے ابو بکر صدیق سے زیادہ افضل کوئی نظر نہیں آیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول تو بڑا پڑھتے ہیں قبلہ شاہ جی کہ میں اہل بیت کی محبت اگر رفض ہے تو میں رافضی ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نہیں پڑھتے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نیلے آسمان کے نیچے سب سے زیادہ افضل صدیق اکبر کی ذات کو صحابہ نے پایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر یہ بوجہ افضلیت ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، سادات بھی ہوں، صحیح العقیدہ بھی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وفاؤں کا نور بھی بانٹ رہے۔ شاہ جی کے لیے ایک بات میں کہوں گا، امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 لوگ بڑی عزت والے ہیں۔ یہ رسالہ قشیریہ میں امام قشیری نے ان کا قول نقل کیا کہ 5 لوگ بڑی عزت والے ہیں۔
ان میں جو پہلا شخص سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ جو عالم بھی ہو زاہد بھی ہو، عالم بھی ہو زاہد بھی ہو۔ سفیان ثوری فرمانے لگے دوسرا شخص جو بہت عزت والا ہے لوگوں میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج پہنا دیا، وہ فقیہ بھی ہو اور صوفی بھی ہو، ولی بھی ہو فقیہ بھی ہو، اس کو دین کی سوچ سمجھ بھی ہو، مسائل کا استنباط جانتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ تیسرا شخص جو بہت زیادہ عزت والا ہے وہ ایسا شخص ہے جو غنی بھی ہو اور تواضع رکھنے والا بھی ہو۔ اور چوتھی بات سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر بھی ہو اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا بھی ہو۔ اور آخری بات قبلہ شاہ جی کی نظر، سفیان ثوری کہتے ہیں پانچواں بندہ جو بہت عزت والا ہے وہ سنی بھی ہو اور سید بھی ہو۔ اللہ اکبر، یا نبی یا نبی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں یہ ناسبی ہیں، یہ خارجی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، امام حیثمی نے لکھی، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح شام میں تھے تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام آنے کی دعوت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل سفر کر کے جب شام پہنچے تو آپ کی داڑھی مبارک مٹی سے اٹی ہوئی تھی اور آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور آپ جب شام کی سرزمین پر پہنچے تو آپ نے اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھے اور اونٹ سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مسلمانوں کی سلطنت کے بادشاہ ہیں، آپ ان کے حاکم ہیں، یہاں کے عیسائی جب آپ کو اس حال میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ہم پر باتیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے جو جملہ ارشاد فرمایا میں وہی بات آپ سے کہوں گا۔ انہوں نے کہا ابو عبیدہ بن جراح گھبرا نہیں، ہمیں عزت رسول اللہ نے دینی تھی وہ دے دی ہوئی ہے، ہمیں اسلام عزتیں دے چکا ہے، ہمیں کسی سے عزت لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عزت دے چکی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ علی بن موفق فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ شریف کے اندر وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ جب 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو اس نماز میں 11 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ یہ عصر کے پہلے کا وقت تھا تو مجھ پر نیند طاری ہوئی تو میں بیت اللہ کے اندر ہی سو گیا۔ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے عقیدے پیش کرنے شروع کیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ یوں ہی ہے، آپ خاموشی سے سماعت فرماتے رہے۔ میں نے دوسرا عقیدہ پیش کیا، آپ خاموشی سے سماعت فرماتے رہے۔ تیسرا پیش کیا، آپ خاموشی سے سماعت فرماتے رہے۔ میں نے چوتھے نمبر پر کہا کہ سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہیں۔ میں خاموش ہو گیا اور میں نے جان بوجھ کر کہا پھر علی ہیں، پھر عثمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پکار اٹھے، ایسا نہیں ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے اور پھر علی ہے۔ ایک بزرگ جن کا ذکر امام سبکی نے اپنی کتاب طبقات الشافیہ میں کیا، ان کا نام ہے عامر بن عامر الساوی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے گرد صحابہ بیٹھے ہیں اور ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ اوراق رسول اللہ کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوراق دیکھے اور مسکرا کر آپ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ امام ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے اپنے عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، رسول اللہ نے قبول فرمائے۔ میں نے دیکھا ایک اور طویل القامت شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اوراق پیش کیے، آپ نے دیکھے، مسکرائے اور آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایسے ہی سیدنا امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ اس کا ایسے کہ دیکھ کر کراہت ہوتی تھی، ہاتھ میں کچھ اس نے
اور آگ پکڑے تھے اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، آپ نے اٹھا کر دور پھینکے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ رافضی ہے جس کے عقیدے رسول اللہ نے اس کے منہ پر دے مارے ہیں. دین وہی سچا ہے، وہی حق ہے جس کے اندر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہے، معین الدین چشتی ہیں. فخر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سلسلہ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنت پر زندگی گزارنے کی اور اسی پر موت نصیب فرمائے. اب میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا قبلہ شاہ جی اور آپ کے درمیان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاہ جی کیسے آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. کراچی تو بہت گرمی رہی، پنڈی تو ٹھیک ہے موسم. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کی ہمارے اس بزم میں پیر سید مظفر حسین شاہ قادری رحمت دامت برکاتہم العالیہ جلوگر میں اپنی جانب سے اور کمیٹی کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بلا تاخیر ان اشعار کے ساتھ حضرت کو دعوت خطاب پیش کروں گا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور. بلا تاخیر حضرت کو دعوت خطاب پیش کروں گا کہ حضرت اپنے روحانی اور علمی خطاب سے ہمارے قلوب و نار کو منور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.